یا گرین ٹیز بھی پلاؤ کائنڈلی ہمیں. ہاں حسن آج گولی کرا گیا. کافی فار می. کافی آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کی. وہ ساتھ آپ ذرا مائک تو اوپر کریں قریب کریں. یہ کیا سوچ آپ نے شرٹ لی تھی؟ ہاں یہ شرٹ زیادہ اچھی لگ رہی ہے. وہ تھوڑا سا کلر جو ہے نا مناسب لگا. اچھا پاکستان گرین لا حول. لیکن ہر چیز جو ہے نا وہ سوٹ تو نہیں کرتی. امپیورٹیز بھی نظر آ رہی ہیں بلیک بلیک. وہ تک نظر آنا چاہیے. اچھا آپ سب سے بلیو کرتے ہیں یعنی انوویشنز میں. خوان رمضان ماشاءاللہ 2022 اللہ یس. اس میں فیلنگ وہی ہے ایگزیکٹلی. لاسٹ رمضان کے ساتھ ہم سیم آفس رائٹ اکٹھے تھے سب سارا. اٹ از ویری ناسٹالجک ایز ویل. اینڈ 11th آر کے لیے جو میری ایکسائٹمنٹ تھی اور لوگوں کی جو الحمدللہ تھا وہ اٹ واز سپر امیزنگ ماشاء اللہ. سو لاسٹ ٹائم بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا آل نائٹ لانگ جس میں ہم سب آپس میں گپ شپ مارتے تھے. لوگوں سے زیادہ ہمیں فائدہ بہت ہوا تھا الحمدللہ. سو اس دفعہ بھی انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ٹو اے گریٹ 11th آور شو انشاءاللہ. You know, when you discuss these things, we were not just doing a show every day, if you remember. ہم show تو کرتے تھے لیکن we were so much into whatever we were talking about. Into the conversation, right? The conversation کے وہ نصیحت آپ نے بھی بہت ایگزیکٹلی. کیا پلانز ہیں یار آپ لوگوں کے؟ plans پہلے تو یہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ویسے جب میں سنتا ہوں نا کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے اللہم بلغنا کہ رمضان تک پہنچ جانا ہی بڑی بات ہے نا. کبھی کبھی نا بیک آف دا مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ شاید آخری رات تک کچھ پتہ نہیں ہے. شاید آپ نہ پہنچ. یار مجھے آج لائف شیئر کیا. آج دن میں ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہا تھا تو مجھے ویسے ایک سیکنڈ کے لیے نا آیا کہ یار مطلب ہم سوچ رہے ہیں کہ یار جیسے آج انشاءاللہ اور کافی آج ایکسپیکٹڈ تھا نا کہ روزہ ہوگا اور تراویح ہوگی, تو 2 سیکنڈ کے لیے ویسے اسپلٹ سیکنڈ ذہن میں آتا ہے کہ واٹ اف مغرب سے پہلے. آج ایون ہم بھی رائڈ پہ نکلے تھے نا جو ہارلی اونرز گروپ ہے ہمارا بھی, تو آج لاسٹ ایک رائڈ تھی بیفور رمضان نا. 3 o'clock کے قریب آپ لوگ نکلے تھے. 3 o'clock I saw you. you saw us. وہ جو اسلام آباد کے سر پہ اٹھائے ہوئے نکلے تھے. آپ کی وائٹ ہیلمٹ میں نے پہچان لی تھی. اچھا تو وہ ہم جب نکلے نا تو آئی واز لائک یار دیکھ رمضان کل ہے, بہت سیف چلانی ہے کیونکہ خدا نہ خاصا. یو نو وٹ آج while I was coming for تراویح with my wife, میری وائف بتا رہی تھی کہ توحان کل میری فار ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہتے ہیں ان کی فیملی والے کہتے ہیں ہم ان کو دفنا رہے تھے. یعنی رائٹ 1 day before Ramadan she passed away and اس کو رمضان نصیب نہیں ہوا. سبحان اللہ. we take it so for granted کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا. not everything. اینڈ یو نو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آنیسٹلی. الحمدللہ میں ایک چیز شیئر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے. آج نا میں نے سجدہ شکر کیا رمضان میں, جب انٹر ہوا نا میں اور میں زندہ تھا تو میں نے سجدہ شکر کیا. میں نے کہا یا رب الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, کہ تو نے رمضان میں داخل کروا دیا, اس سے پہلے موت نہیں دی الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ جب دین کی سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی, لیٹس ڈسکس دیٹ. اس سے پہلے رمضان کیسا ہوا؟ وہ رمضان واز لائک یو نو آل یو کین ایٹ جو ہے نا ڈیلز. ساری ڈسکشن اصل یہ ہو رہی تھی کہ افطاریاں اس دفعہ کہاں کرنی ہے اور سحریاں کب کرنی ہے یا کون سی کرنی ہے. ویٹ لوز ایمبیشنز ہیں. آپ تو بڑی کرکٹ آن لائن ٹورنامنٹ سے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں اگر اپنی بات کو یقین کریں, آپ کالج یونیورسٹی لائف میں بڑے جاہل تھے. ہم لوگ روزے نہیں رکھتے تھے برو. جی ہم لوگ روزے نہیں رکھتے تھے, اور سو مچ سو ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ یار کون سے مال میں کوئی فاسٹ فوڈ کوئی آؤٹ لیٹ کھلی ہے, کیونکہ what they used to do is they used to close all the food outlets. یہاں تک کہ جو بھی نان مسلم ہوتے تھے نا, they used to bring their stuff, اور جو ہے نا وہ پھر گھر میں چھپ کے کھانا, اور یعنی ہم کھلا کھا نہیں سکتے تھے. تو ہم لوگ ہمارا کام کیا ہوتا تھا کہ ہم نے ڈھونڈنا کہ یار کون سی جگہ کھلی ہے, جتنی بھی دور ہوگی ہم جائیں گے. اچھا یہ تو سنو تو صحیح, اچھا سنو یو ای کی بات کرو یار, وہ ساتھ میں نکالیں. سنو تو صحیح نا برو. اس کی بات اچھا اس کے بعد ٹرانسفارمیشن ہے ابھی ابھی نہیں
अच्छा हम लोग ढूंढ के थक जाते थे, कोई जगह मिलती नहीं थी, इवेंचुअली वहाँ ग्रोसरी स्टोर में गए, लबन ले ली, मैं बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, फिर हम लोग कहते थे नहीं चलो रोज़ा रख ही लो, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू सुभान यार आप लोग बहुत जाहिल थे। अच्छा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये कल्चर बड़ा कम था, यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में रोजा तकरीबन हर कोई रख लेते हैं, जैसा भी हो, जितना मर्जी भी हो। अच्छा, रोजा रख लेते हैं। रोजा किसी ने छोड़ा ना तो बहुत बड़ा वो जैसे ना कल्चरल चीज़ है, कल्चरल चीज़ है, जैसे जुम्मे पे कोई जाना मिस नहीं करता, फजर उस दिन की नहीं पड़ी होती और असर भी मिस कर देते हैं, लेकिन जुम्मे पे लोग वसूल करके और वो जाते हैं, सुभान अल्लाह। और So, कल्चरल बन गया मैं ऐसा। तो बड़ा हंसी भी आती है, कुछ पेरेंट्स जो खुद कभी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते कुछ नहीं, लेकिन बच्चों के ऊपर ना अपने बच्चों पे जुम्मे अगर मिस करें तो वो कोई जो सजाए और डांट देते, बंदा सोचता है यार अब ये नौबत आ गई तूने जुम्मा मिस कर दिया। जैसे सिर्फ जुम्मा फर्ज है। सही बात है। गाड़ी में आप जा रहे हो तो किसी बंदे ने ऐसे दरवाजा खोल के ऐसे सिगरेट बाहर फेंक कर जान में बड़ा एकदम से हुआ लोगों में यार वो अच्छा सिगरेट तो इस हद तक होगा कोई बंदा बाहर के लिए नहीं। Yes, we are back. Alhamdulillah, we are back. Yes. देखिए I think कैमरे को भी बहुत अच्छी नहीं लगी आपने, देख ले आइंदा ना कीजिएगा, ये वार्निंग है सर, ये वार्निंग है। अल्लाह के खिलाफ। बात से पहले मेरे कैमरा से वाली जा चुकी थी। नहीं ये गुस्सा ने डाल खेल दी। So for those folks जिनको नहीं पता कि अभी हम क्या बात करते हैं, we discussed कि जाहिलिया में हमारा रमजान पहले कैसा होता था, and now we were coming to Abu Saad's house। नहीं यहाँ से हो गया है। वो जो दीनी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, जो कि मेजॉरिटी ऑफ आवर पाकिस्तानी। ब्रो उनका मेरा ख्याल है ना बस वो तरावी का एक्साइटमेंट होती है क्या चिकारी के पास जाएंगे। अच्छा तरावी की नहीं ब्रो होती। मुझे ना एक ज़माने में जब हम दीन तो नहीं थे लेकिन हल्के आ रहे थे ना भी ऐसा ऐसा तो ये था कि यार एक माहौल है, एक अच्छा माहौल मुझे लगता है 2-3 चीजें जो होती है ना तो जो आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं वैसे, एक हाँ तरावी ना अच्छा, थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। अच्छा। तरावी में ये हो जाता है कि हर कोई कहता है कि नमाज पढ़नी 5, हाँ चाहे घर में पढ़े चाहे मस्जिद पढ़े चाहे जो भी, और दूसरा होता था कुरान बस तिलावत करनी है, हाँ एग्जैक्टली कुरान खत्म करना है। अब पूरा दिन बैठ के ना टोटकों में सिपारे पड़े जा रहे हैं, कोई तफसीर नहीं, कोई लेक्चर्स नहीं, कोई इल्म नहीं, हाँ। या कोई उस तरह एक्स्ट्रा नवाफिल नहीं। ये जरूर होता है कि सहरी से पहले उठ के 2 रकात जरा नफल तहज्जुद के टिको जाए, और बाकी में हाथ से शायद कुरान होता था नमाज़ें। आप जो बात कर रहे हैं ना आप तरावी तो बोली, सदीन में आने के बाद अभी आप मेजोरिटी के लिए जो तरावी भी है ना वो भी आपको पता है एकदम खत्म हो जाती है तरावी। हाँ। बाहर जो तरावी हो रही होती है नॉर्मली बहुत कम मसाजिद हैं ऐसी जहाँ पे तरावी में यार- बाकायदा रिसाइटर जो हैं बड़े आराम से और तलब लेकिन तरावी में भी आप देखें ना, जैसे 20 अक्सर लोग हमारे यहाँ 8 पढ़ के जो निकलते हैं ना, हाँ वो जो 20 वाली में 8 होती है ना, वो तो वहाँ से 20 मिनट में खत्म हो जाती है। और गेमिंग जोन्स हमें याद है कि 8 के बाद हम अब्बा जी अगली सब करते थे, पिछले में सलाम फेरा और निकल के गेमिंग के लिए चले गए। तो ये बेसिकली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार फैमिली है। लेकिन ब्रो तरावी में भी आप देखिए ना, ठीक है पहले 10-15 दिन तो तरावी जो है ना वो ठीक रहती स्ट्रेंथ मसाजिद की, उसके बाद वो भी डिक्लाइन होती रहती है। सुभान अल्लाह। और फिर आखिर में दोबारा भाई हाँ, and- सो ये अच्छा अब लोगों को बताते हैं ताकि ये उनके लिए सुनना जो है ना प्रोडक्टिव भी हो इंशाल्लाह कि व्हाट शुड वी बी डूइंग दिस रमज़ान और हमारे गोल्स और टारगेट्स क्या हैं, आप लोग शेयर करें, मैं भी शेयर सबसे पहला सवाल ये होता है तरावी 8 पढ़नी है या 20 पढ़नी है? This is the most frequently इसमें asked। टाइम बहुत ज़्यादा होगा। FAQ यार पढ़े इंशाल्लाह, बस नफल सुन्नत समझ के पढ़े, हाँ। 8 बाकी नफल समझ के पढ़े जिंदगी और इंशाल्लाह। मौत का इसको नहीं बनाना चाहिए। हाँ नहीं बनना चाहिए बस। तो आप स्टार्ट करें, आपका प्लान इस बात का। यार आई वुड यू नो स्टार्ट विद स्लीप मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है रमज़ान में। यानी The whole year he couldn't sleep, so Yeah. this Ramadan is क्या? लोग समझ रात में start with management ऐसे ही करूँगा, मैं सोच बस स्लीप वैसे भी गर्मी है, सहरी करो और सो पे रहो। स्लीप टेक्स द मोस्ट ऑफ योर रमज़ान। मैं कह रहा हूँ कि मैनेज योर स्लीप वेल, आप कट डाउन करें, यही बात है, बजाय कि आप जो है ना फजर के बाद भी जोर तक सोते रहें और फिर तरावियों के बाद भी आप फजर तक सोते रहें, तो बजाय कि आप स्लीप, क्योंकि स्लीप अगर आपने मैनेज ना की ना, बिकॉज योर रूटीन गेट्स डिस्टर्ब, नो डोंट थिंक कि मेरी जो रमज़ान का स्केड्यूल है वो नॉर्मल डेज की तरह रहेगा, नो इट विल गेट डिस्टर्ब, क्योंकि तरावी है इसमें वो सब कुछ है। तो मैनेज योर स्लीप, और आई थिंक इसमें सबसे बेहतर चीज़ ये है कि पावर नैप्स लें, पावर नैप्स रिड्यूस करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्लीप के ना मेनली 5 साइकिल होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ वेयर यू आर यू नो कॉन्शियस बट यू आर गोइंग टू स्लीप। नंबर 2 इज़ वेयर यू गेट आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, यू आर अनकॉन्शियस, ठीक है, और सब कॉन्शियस प्रॉब्ली। 3 और 4 होते हैं जिसमें आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। एंड 5th साइकिल इज़ REM, रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। या तो आप 20 मिनट की स्लीप लें या फिर आप लें 1.5 घंटे की स्लीप, क्योंकि अगर तो आप शुरू में साइकिल में उठ जाते हैं या एंड के बाद साइकिल जब कंप्लीट तब उठते हैं, यू फील फ्रेश।
जब आप बीच में उठते हैं ना ड्यूरिंग डीप स्लीप और REM, तब आप ऐसे उठते हैं तो ऐसे सो रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं आपका, क्योंकि आई मूवमेंट हो रही होती है। तो इस तरह से करें मेरे ख्याल में स्टार्ट इसको समझने के लिए आप मी बैंड खरीद लें। मी बैंड खरीद लें। वैसे एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी सी वेबसाइट है sleepti.me, अच्छा स्लीप टाइम, sleepti.me। ये आप अपना स्लीप टाइम इसमें लिखेंगे कि मैं इस टाइम सो रहा हूँ तो मुझे किस टाइम उठना चाहिए ताकि मेरा सर्कल कंप्लीट हो जाए, एंड दैट वेबसाइट टेल्स यू कि आपका सर्कल इस टाइम कंप्लीट हो रहा है। फिर दूसरी बात मेरे ख्याल में ये है कि रमज़ान, यू नो, वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स। दूसरी बात से पहले आप मुझे स्लीप के बारे में ये बताएं। मैं अभी चंद दिनों पहले सोच रहा था, अरब कल्चर भी बहुत ज़्यादा है कि उसमें स्कूल्स भी ऑफ हो जाते हैं, सब कुछ ऑफ हो जाते हैं, लोग सारा दिन ना सोते हैं। एग्जैक्टली, रातों को वो सोते नहीं बिल्कुल। क्या रोज़े का, इफ वी गो बैक टू द टाइम्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रमज़ान को सो के गुजारना चाहिए सो दैट भूख ना लगे, गर्मी ना लगे और कोजी रह के आप वो दिन का मैक्सिमम हिस्सा गुजार लें और इफ्तार टाइम के पास पहुँचें? इज दिस द ऑब्जेक्टिव? वैसे जो हमारा होता है ना कि जो लोग मीडियोकर, जो कल्चरल मुस्लिम्स होते हैं, ट्रेडिशनल मुस्लिम्स, उनमें ये क्वालिटी, इनमें ये चीज़ थी कि ज़्यादा रोज़ा सो के गुजार लो, ये पता ही ना चले। कर दो इफ्तार तक सीजन। हाँ, उठते ही अफ्तारी का टाइम आ जाए, यानी जोर स्किप कर लो, असर के करीब 5:30 लेट वाली असर पढ़ के और फिर सीजन भी देख लो या फ़ोन यूज़ कर लो और अफ्तारी हो जाएगी। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ना ऑफिस में, ऑल्दो ऑफिस वाले जल्दी छुट्टी दे रहे होते हैं ना, जैसे कि 6 बजे अफ्तारी का टाइम है तो 4 बजे ऑफ हो रहा है, तो वो कहते थे यार बॉयज सारे ना कि 4 से ना, और हर किसी ने अपने घर के जाने का टाइम निकाला होता है, 6 बजे अफ्तारी उसको है ना कि मेरा हाफ एन आवर में घर पहुँचूंगा, तो 5:30 तक गेमिंग करेंगे ऑफिस में बैठ के। सारा नेटवर्किंग की भी होती थी, वो ना हर बंदा उसके यहाँ से गेमिंग करता कि मैं बिजी रहूँ, टाइम किल हो जाता है, जैसे ही घर लैंड करूँ साथ ही रोज़ा खुल जाए ताकि मुझे वो। So this is actually for ourselves, for myself to start with. क्या रोज़े का जो मकसद है, it is we should be making new ways to kill our time? Not at all, not at all. बल्कि we should be, देखिए बात सुने, we humans are designed in a way कि जिसमें आप मालदीव्स के आइलैंड पे चले जाएं and you do nothing there, you will feel bored. आप बैठे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, you will feel bored. When you feel bored, you will feel, you know, You'll feel sleepy. bad. अपने You'll आप को feel sleepy, ठीक है right? यार, So doze off. Maldives के आइलैंड पे भी जाके you need to have some activity. हमें कुछ करना होता है. We humans are created in a way. We have slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. रमज़ान में भी we need to do something. अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो we'll feel bored and sleep. ये अपना टाइम किल करना शुरू कर देंगे. So मैं कहता हूँ कि अपनी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग जो रूटीन्स हैं, जैसे हमारी हैबिट्स हमारी रूटीन्स में करती हैं, और रूटीन्स फॉलो करना सबसे आसान होती है। जो आपकी रूटीन होती है वो सबसे, किसी की इंसान की रूटीन अगर आप उसको दे देना अगले बंदे को, ये फॉलो करें, इसलिए सबसे आसान है कि बस रूटीन फॉलो करना शुरू कर दूँ। तो मेरे ख्याल में आप उसमें देखें कि फजर के बाद मैं जो सो रहा हूँ, हाउ अबाउट एडिंग 30 minutes ऑफ कुरान आफ्टर फजर, एंड हाउ अबाउट एडिंग इशराक एज वेल विद फजर। और जो मैं ये इशा के बाद सो रहा हूँ और सहरी पे उठता हूँ, हाउ अबाउट वेकिंग अप 20 minutes बिफोर सहरी एंड प्रेइंग 2 रकात ऑफ क़ियामुल लैल। How about that? So review your schedules and routine. इससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा फिर सो रहे होते हैं, शायद उनको रमज़ान का इंट्रोडक्शन ही नहीं होता, शायद इबादत का नहीं पता होता कि ये करनी चाहिए, कितना रिवॉर्ड है, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं होते प्रॉपर्ली। मेरे ख्याल में वैसे लोगों को पता होता है कि रमज़ान बड़ा कमाल का शहर आ गया, रिवॉर्ड बहुत है, लेकिन उनको ना समझ नहीं आती शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ पे करें। आई थिंक दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ों से दोनों अपनी जगह ठीक है। मैं ऐसे दोनों हर किस्म के लोग हैं, वेयर पीपल जिनको पता भी है शायद, और वो कुछ सुस्ती के मारे बिकॉज दे हैवंट रेड अबाउट इट, और अब जैसे हम रिमाइंड कराते हैं ना अपने आप को, मतलब हम सब ने भी, शायद मैंने भी खुद अपने दोबारा से ना रमज़ान रिलेटेड अपने आप को थोड़ा सा पंप करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ सुनी कि ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल दोबारा से, वो सारी सुनी भी होती हैं, बट अक्सर वो जब आप सुन लेते हो देन यू आर मोर मोटिवेटेड to plan your Ramadan in a much better way, to be super productive और अपनी एफर्ट ज़्यादा लगाते। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे ना, कर कह सकते हैं, एक बंदा चाहता है, एक बंदा अगर आपको सुन रहा है वो कहता है कि यार मैं करना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं रही क्या करूँ, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए? यार मैं अपना 1-2 चीज़ें पॉइंट्स जो मैंने सोचे हुए थे, कुछ चीज़ें जो मैं काफ़ी अरसे से करना भी चाह रहा था ना, जैसे आई वांटेड टू इम्प्रूव माई सलाह, मैं अपनी नमाज को ना बहुत इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। सो आई हैव प्लान्ड अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग देम कि मैंने यार ये कुछ 1-2 बल्कि कोर्सेज भी हैं, कुछ दुआज हैं, स्पेशल 1-2 बुक्स हैं, तो मेरा है कि मैंने इंशाल्लाह डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वो करना है अपनी नमाज ताकि बाय द एंड ऑफ रमज़ान मेरी नमाज में एक खुशू और फुजूल चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आई हुई है। अगले साल कम अज़ कम अगले साल मज़ा आए, उसी के साथ फिर आप जैसे कुरान को ऐड करते हैं, कुछ पोर्शन एक हिफ्ज़ का रखा हुआ है
کہ یار تھوڑا سا یہ پورشن حفظ کر لیا, کچھ سورہ جن کو اسپیسیفکلی جن کی تفسیر پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لازمی ڈیٹیل میں جانا ہے, تو اس طرح کی کچھ ٹاسک ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, انڈیویجول. جو نیڈ ہے نا اس کی نیڈ ہے نا. اگر نماز بہت اچھی ہے تو شاید وہ قرآن میں یار ایکچولی نہیں, میں یہ فیل کرتا ہوں برو کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ بہت سارے لوگوں کو نا دیکھیں ایک سرسری سا پتہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہو نا کہ فار ایگزامپل اف یو آر انٹو آئی فون فار انسٹنس, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار دیر از اے ڈیل گوئنگ آن کہ جس میں آپ کو ود ون آئی فون یو گیٹ یو نو اندر ون فار فری فار انسٹنس, تو آپ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے. اور یہ آفر میرا نہیں خیال پہلے کبھی آئی ہے یا آئی ہے نہیں آئی, اور آپ سو مچ سو آپ خود تو اس آفر کو اویل کریں گے اور آپ اس کو پھر اپنے جو آپ کا فیملی اور فرینڈ سرکل ہے نا اسے بولیں گے یار تم لوگ کدھر بیٹھے ہو, دیکھو یہ ہو رہا ہے, آپ اس کو شیئر کریں گے. سو واٹ آئی فیل کہ دیکھیں لوگوں کو سیریسلی واٹ آئی فیل آئی مائٹ بی رانگ, لوگوں کو نا رمضان کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا حدیث ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ, یعنی جو بھی ابن آدم کا عمل ہے نا اس کے اپنے لیے ہے. دیٹ عمل از فار ہز اون بینیفٹ, اس کے لیے اپنے لیے بینیفٹ کے لیے. پھر آگے جا کے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ لیکن جو روزہ رکھتا ہے نا, پھر وہ آگے ڈیٹیلز ہیں روزے میں کیا کرنا ہے, what are the do's and don'ts. روزہ جو رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کو میں عموماً میں اپنے لیے آن اے پرسنل لیول میں اسے سمجھتا ہوں. فار ایگزامپل کہ اف آئی ایم این امپلائی آف دا بگیسٹ کمپنی, لیٹس سے ٹیسلا ہے, گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے فار انسٹنس, اور میں نے مائکروسافٹ کے لیے یا امیزون کہہ لیں فار ایگزامپل, میں نے کوئی ایسی کوئی نئی چیز انوویٹ کی ہے جس سے ان کا بزنس یعنی 2-4 گنا بڑھ گیا ہے, سیلز یعنی میسو. اب آپ مجھے بتائیں, یہاں پہ بل گیٹس بیٹھا ہوا ہے اور پوری اپنی کمپنی میں مجھے بیچ میں بٹھاتا کہتا ہے کہ یار تم نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اب میں تجھے اس کا ریوارڈ دوں گا. آئی مائٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ ٹھیک ہے ہی مائٹ گیو می اے فیراری اور لیمبورگینی, یا مجھے بیچ سائڈ میں ایک پیلس دے دے گا اور یہ تو انجوائے کر یار اپنی شان کے مطابق دے گا. اب وہ مجھے بتائیں جب ہمارا رب فرما رہا ہے, کہہ رہے کہ میں دوں گا اپنی شان کے مطابق, یار یہی یقین کریں ہمارے لیے روزہ رکھنے کے لیے نا اس مور دین ایگزیکٹلی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ اسی طرح رمضان کے سٹارٹ ہوتے ہی نا اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور وہ اناؤنسمنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں, ایک بندہ ایک فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے خیر کو پانے والے مزید ایفرٹ کر اور جان مار, آگے بڑھ. و یا باغی شر اقصر, اور اے شر کو پانے والے اب تو رک جا, اب تو تھم, اب تو شیطان ہی بند ہو گیا. یار یہ جو بات ہے جس طرح یہ آپ جس طرح سے بھی بتا رہے ہیں نا, یہ جو آپ کی ایک تو نمبر بات ہے جو لے جائے وہ طریقہ ہے. آپ نے کبھی ٹی وی پہ یہ دیکھا ہے ایسی کوئی بات؟ نہیں برو, no I've never seen it like this. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں وہ پلان سا بڑا فیک سا ہوتا ہے یار. میں یہ کہتا ہوں فیک بھی چھوڑیں, ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے یوٹیوب شوز نئے جو ہے نا, یہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں انہوں نے they have started new shows in Ramadan. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ شوز رمضان سے متعلق ہے؟ نہیں, they might be gaming shows or you know general kind of. No, for example whatever just a time pass kind of stuff. ویسے یہ فیلنگ ہے, عام فیلنگ ہے کہ رمضان میں لوگ فری ہوتے ہیں, بہت ٹائم ہوتے ہیں, تو اس لیے رمضان میں موویز اور سیزن ریلیز ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میری یونیورسٹی میں بہت سارے دوست تھے جو رمضان میں اپنے پورے جو ہے نا 25 ایپیسوڈ کے سیزنز جو ہے نا کمپلیٹ کرتے تھے ساری رات. اب مطلب جتنے یہ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یہ افطاری کے گھنٹے بعد شروع ہوتے ہیں اور سحری کے گھنٹے سے پہلے تک ختم ہوتے ہیں. میں ایک پولیٹیشین سے ملا, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں اتنے جو ہے نا وہ فٹ بال کی ٹرفس کھولے ہیں اور وہ کھولے ہیں. لڑکے پہلے رمضان میں گلیوں میں کھیل رہے تھے, اب وہ آ کے ادھر کھیلتے ہیں. یار اس کی میں نے کہا میں تجھے اچھا میری اچھا اس کا وٹنس میں ہوں برو. اب دیکھیں ہم لوگ چاہے کہتے ہیں فار ایگزامپل مڈل ایسٹ کی آپ نے بات کی نا, اٹس ٹرو کہ وہاں پہ جو لڑکے ہیں نا وہ ساری رات اٹھے رہتے ہیں اور کھیل کود فٹ بال وغیرہ کھیلا. یہاں کی بات مجھے بڑی امیزنگ لگی, شوق بھی لگا. ہم نے وہ جو کلب میں کھیلتے ہیں نا فٹ بال, ہم نے کہا چلو یار ہم لوگ ابھی سے نا وہ ٹائمنگز بک کر لیتے ہیں. ہمیں وہ فٹ بال کا جو آنر تھا نا گراؤنڈ کا, کہتا ہے سر رمضان میں ہم بکڈ ہیں, آپ بھول جائیں. تو صرف مڈل ایسٹ کی بات نہیں برو, ادھر بھی یہی ہے. حالانکہ آفس سے چھوٹی ٹائم ملتی ہے کہ تھوڑی عبادات پہ فوکس کریں لوگ. بولتے ہیں آپ کو رات کو نہیں ملے گا, رات کو نہیں ملے گا,
عبادت کریں. لگ ایسے رہا ہے کہ رمضان جو ہمارا نارملی یہاں پہ آتا ہے نا, دیٹ از اونلی ٹو ڈو ان مائنڈس آف پیپل, دیٹ از اونلی ٹو ڈو ود ریلیکس. مین آبجیکٹیو از کہ یار بس نہیں کھانا, اپنی اتنی سیڈی کے وقت کچھ کھا لینا ہے اور افطاری تک کچھ نہیں کھانا, یہ آپ کا مین آبجیکٹیو, باقی کسی چیز سے نہیں بچنا. ایگزیکٹ. وہ سب لوگ اچھا ہم جیسے ڈونٹس بتا رہے ہیں, ڈونٹس لوگوں کو کہ یہ آپ میں مسئلے ہیں, کریں کیا, کریں کیا, آئیڈیاز دیں ان کو, کریں کیا, they want to. اچھا سمجھ آ گئی مجھے, تسی سانو بڑا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آئی ہمیں ابھی تک. اچھا ہاں مجھے تو مثلا جو ہماری آڈینس میں دیکھ رہی ہے نا, وہ سمجھ کچھ نہ کچھ نہ وہ چاہتے ہیں. مجھے یہ فیلنگ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں نا ان کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں اتنی سمجھ ہے کہ کچھ تو کرنا چاہیے. چلے الحمدللہ, میں یہ اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میں نے ویسے ہی آزمایا ہے, اسٹارٹ ود لٹل اینڈ بیسک تھنگس. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہی اعمال زیادہ جو ہے پسندیدہ ہیں جو کہ تھوڑے ہوں ہمیشگی کے ساتھ کیا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ڈیلی 5 اپنا رول بنائیں, یا اپنا کچھ نہ, میں آپ کو نا اسٹرانگلی سجیسٹ کروں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ یار ڈو ناٹ کلٹر یور اسکیجول with so many things, ہر چیز ڈال دی ہے, بیسکس رکھیں اور اپنی جیسے فار ایگزامپل اپنا ارادہ کریں. مطلب what do you want to say when Ramadan ends, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یار مجھے میرا رب مل گیا ہے, بس مجھے میرا اللہ مل گیا, کچھ ٹارگیٹس ہوں. میں اپنے رب سے نا جو قریب نہیں تھا نا پچھلے 20 سالوں میں 25 سالوں میں, میں نے رب کو پا لیا. یا مجھے قرآن سے نا وہ جو لذت, جو حلاوت الایمان تھی نا, وہ مجھے ملنا شروع ہو گئی ہے. یا مجھے لاسٹ کنیکشن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دس از the biggest achievement, this is the objective. یہ سب کا یہی آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ بائی دا اینڈ آف رمضان میرا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رشتہ ہے نا, یار آبجیکٹیو تعلق ہے, وہ دیٹ شوڈ بی ایپک. مطلب وہ ایک مجھے ایسی چیز, اگر کسی کو, اکثر لوگوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کی ہوتی ہے, ایون جتنا مرضی گناہ گار آدمی نے پہلی دفعہ اچھی سے نماز پڑھی ہو نا, تو اس کا ایمان نا کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا ہے. شیخ ہم سے بھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں نا, اللہ اکبر, مجھے جو سب سے زیادہ جو شرمندگی ہوتی ہے نا, اور جو مزہ بھی آتا ہے, اٹس مکسچر آف بوتھ, کہ جب گناہ ہو جائے نا اور پھر اس کے بعد انسان وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھے, اور 2 رکعتوں میں بھی ابھی ظالم نے گناہ کر کے اٹھائے یا گناہ کیا, کوئی بھی گناہ, کسی کی غیبت ہو گئی, کسی کیا ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. جیسے ہی انسان اللہ اکبر کہتا ہے نا اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو بھی نہ جواب دیتا ہے. جس فیلنگ کہ میں اتنا ظالم ہوں اور مجھ سے اتنا گناہ ہوا اور رب العالمین مجھے دیکھ رہے تھے, میں نے گناہ کیا اور پھر بھی کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. تو اس میں ایک اور بڑی فیلنگ آتی ہے نا, is that کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بعد مجھے توفیق دی کرنے کی. This is very. شیخ بات سنیں, میں آپ کو دھوکہ دے دوں, میں نے آپ کے جو ہے نا کروڑ روپے انویسٹ کیے ہوئے تھے, اور میں نے فار ایگزامپل آپ کو پیپ کھا کے نکل گیا, ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کال کروں, آپ کے میرے دوست ہے, میرے جگر نے مجھے یاد کر لیا, کیسا ہے یار, فٹ ہے, یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور باقی نے بغاوت کی ہے انسان نے, اللہ اکبر, اور انسان کہنا الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا علیہ عبدی, میرے بندے نے میری تعریف, یعنی دس فیلنگ کہ یا اللہ تو the doors are open, مطلب the doors are open, کہ اللہ اتنا واسع, اللہ کا نام ہے یا واسع یا اللہ. واسع کیا ہے اور وہاب کیا ہے, یہی تو ہے. وہی ہمارے شیخ جو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو حافظ قرآن مل جائیں گے, آپ کو حافظ حدیث مل جائیں گے, آپ کو حافظ لغت العربیہ مل جائیں گے, آپ کو حافظ صرف و نحو مل جائیں گے, آپ کو نہیں ملیں گے تو حافظ اسماء و صفات ملیں گے. اللہ کے نام جو پہلا سبق تھا, پہلی کلاس تھی. تو I want to spend this Ramadan differently. I think it's fine. ٹھیک ہے نا, it's fine. ابو شاہد آپ کنٹینیو کریں. اچھا, تو brother I was saying کہ you know on an individual level اگر میں اپنے بارے میں جو ہے سوچتا ہوں نا, تو جیسے دیکھیے الحمدللہ we are talking about the objective of Ramadan, کیسے بات کی جائے. یار ہمارے رب, اب دیکھیں نا ہمارا رب, یعنی there is no سبحان, یعنی تاکہ تم تقوی والے بن جو, کیا ہے جیسے آپ نے اسماء اور صفات کی بات کی ہے نا, اگر مجھے پتہ ہونا تقوی, اچھا بیسیکلی تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے یار, کوئی بھی چیز جو بری ہے نا, اب دیکھیں کتنی زبردست ابی بن کعب اور حضرت عمر تھے, اور حضرت عمر پوچھتے ہیں ابی بن کعب سے کہ یا ابی what do you mean by تقوی, کیا what is your understanding about تقوی. کہتے ہیں کہ یا عمر have you ever been to a path which is full of thorns, کانٹے دار جو ہے پیسج ہے, اور have you ever been there, کہتے ہیں بالکل میں گزرا ہوں ایسے راستے سے. what did you do, کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹا اور میں بچ
کے چلا تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے, نہ میرے کپڑے کو نہ مجھے ہو جائے. دیٹ از تقویٰ. یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا برو, رمضان غیر رمضان, آپ نے بچ بچ کے چلنا ہے. صحیح بات ہے. آج کا دن ہے, آج کی رات بھی آپ نے بچنا ہے, برائی نہیں کرنی ہے آپ نے. اب رمضان ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے. اگر مجھے اپنے رب کی صفات اور اسماء کی آپ نے بات کی ہے, وہ واسع ہے, وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ خبیر ہے. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو, بندہ کام جانا چاہیے اپنا. اگر فار ایگزامپل اگر بندے کے دل میں خیال بھی آ رہا ہے نا کہ let me just take up my mobile, let me just go to a particular website, or let me just search, یقین کریں کانپنا چاہیے بندے کو. ایون عمر بن عبداللہ بن عمر جا رہے تھے نا, تو جاتے جاتے ان کو بھوک لگی, انہوں نے ایک چرواہے سے کہا کہ ہمیں بکری دے دو. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ میری بکریاں نہیں ہیں, یہ تو میں ڈیوٹی دے رہا ہوں, میرے مالک کی بکریاں ہیں. تو انہوں نے ٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ خیر کیا ہوتا ہے, تو دے دے ہمیں ایک. تو کہتے ہیں مالک کو میں کیا کہوں گا, مالک کہنا کہ بھیڑے کھا گیا. کہتے ہیں فماذا اقول للہ, اللہ کو میں کیا کہوں گا پھر, یہ تو بتائیں. یعنی ان کے دل, اصل میں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. اصل بات یہ سب کو پتہ اللہ بڑا ہے, آپ کے دل میں اللہ کتنا بڑا ہے. وربک فکبر, اللہ اکبر. تو رمضان جو ہے نا, میں سمجھے اٹس اے لائف چینجر گائے. رمضان از اے لائف چینجر. مجھے یاد ہے, اللہ اکبر بتاؤں, میرے لیے نا جنوری 1 ٹو جنوری 1 چیزیں میٹر نہیں کرتی. میرے لیے رمضان چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں اپنی لائف کو نا اور اپنی چیزوں کو, اپنی دعاؤں کو نا, کیونکہ مجھے رمضان میں اپنی دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پرانی بکس میں اور یاد ہوتی ہیں اور سارا. کیا ہی بات ہے, نہیں کیا یار آپ لوگوں کو بھی نا, رمضان ہی رمضان, یار آپ لوگوں کو بھی نا لاسٹ رمضان یاد ہوگا کیا کچھ کیا تھا ہم نے, اور اس رمضان یاد ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بالکل جنوری سے تو مجھے بھی یاد ہوتا ہے. پھر تو اب تک عمر سے باہر ہے. تو میں ریئلائز کروں, اللہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں کہتا کہ میں ریئلائز کروں نا کہ رمضان میں the first thing we have to realize 3 سال پہلے ایک رمضان میں میں نے 3 یا 4 سال پہلے دعا کی, اللہ رزق میں وسعت دے, اللہ رزق میں, میری جو کچھ دعاؤں میں سے ایک تھی کہ رزق میں وسعت دے. پھر ابو سعد آ گئے, پھر ابو سعد تو نہیں آیا, پھر ابو سعد آیا تو شکر ہے, وہ تو بہت ہم 3 سال پہلے ملے ہوں گے برو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ دیا اگلے رمضان میں. آنیسٹلی بتاؤں, اگلے رمضان میں آئی ایگزیکٹلی ریمبر کہ لاسٹ رمضان میرے پاس کتنا کچھ تھا اور اگلے رمضان میں کیا تھا. اچھا اس رمضان میں نے وہ دعا نہیں مانگی, میں نے مانگی کہ اللہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات, اللہ نیکیوں کی توفیق دے, نیکیوں کی توفیق دے. اس میں پھر جو دین کا کام کیا, اور اگلے رمضان یعنی لاسٹ ایئر میں حیران ہوتا ہوں کہ پچھلے رمضان اور لاسٹ ایئر کا رمضان تھا, اس میں کتنا پھر ڈفرینس آیا. اچھا لاسٹ رمضان میں ایک دعا کر رہا تھا کہ اللہ بائک دے, اور آپ کو یاد ہے کہ ہم 11th آر کے بعد ہم بائک کو یہاں پہ, I used to convince you to, یاد ہے آپ کو, یاد ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم بائک کا سوچتے تھے, اور سارا ٹائم جائے گا. واللہ I was چلا جاتا کون لوگ ہیں, کہاں سے آ جاتے ہیں یہ, توبہ سارا مزہ خراب کر دیا. I was imagining کہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ رمضان ہم بائک کو دیکھتے تھے, اور اس رمضان اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یعنی ہر ایک چیز جو رمضان اب اس رمضان نا انشاءاللہ تقوی کی دعا کر رہی ہے, وہ تو ہر سال جیسے رہی, لیکن اس وقت فوکس زیادہ کرنا کہ اللہ تقوی دیتے, آپ تقوی دے دیں, تاکہ ہم نا انشاءاللہ اس کو اصل جو چیز ہے نا وہ اللہ کا تقوی ہے. کہ ہم لوگ سارے نا, جیسے آپ اسپیشلی آپ نے سارے مطلب اپنے کوئی جو بھی گولز ہیں, اور ہم نے کیسے پلان کیا ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے, میں بھی کچھ پوائنٹرز جو لوگ سن رہے ہیں ان تک ضرور پہنچائیں, تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ اچھا یار یہ اگر لوگوں نے گولز بنائے ہیں پھر اپنے. چل میں اسٹارٹ کرتا ہوں, آپ لوگ کو بتا دیں گے, ایڈ کرتے جائیں. میں وہ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل رائٹ یور اسکیجول, میک آپ نا اپنے 30 یا جو بھی چیزیں ہیں اپنے ٹو ڈو لسٹ بنا لیں کہ آپ نے یہ کرنی ہے, اور ناٹ ٹو ڈو لسٹ ہی بنا لیں. فار ایگزامپل اپنے اسکیجول میں لکھیں کہ وین ایور یو ہیو ٹو ویک اپ, آپ کیا کریں گے, آپ نے سورہ آل عمران پڑھنی ہے, جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ آپ نے آیات تلاوت کرنی ہے, اور آپ نے صدقہ دینا ہے اس کے بعد, یعنی روزانہ گیو سم تھنگ ان صدقہ. اور فار ایگزامپل آپ نے اشراق پڑھنی ہے, اور اس سے پہلے آپ نے مسواک کا استعمال کرنا ہے. یعنی سبحان اللہ, آج میرا جو واش روم تھا, جو میرے اپنے میں نے کافی عرصے بعد آج مسواک نکالی,
تو आई वाज लाइक मैं पहले ही पिछले महीने क्यों, हालांकि पड़ी थी मेरे पास, मैंने चूंकि लिखा तो मुझे याद है कि मसवाक निकालनी है, हालांकि पिछले महीने मेरे पास नहीं थी वो मसवाक, हालांकि ड्रॉ में पड़ी हुई थी. तो व्हेन यू राइट आउट थिंग्स, फॉर एग्जांपल एक चीज़ टिप है, रात को सोने से पहले या जब भी आप सो रहे हैं वज़ू करें और 2 रकते पढ़ के सोएं और वज़ू की हालत में सोएं. फजर ज़ोहर के जो आप 4 फर्ज 4 जो पहले पढ़े 4 सुन्नतें 4 बाद में पढ़ लें, उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई है. ये फजीलत आती है. असर की नमाज फ़र्ज से पहले 4 नवाफिल हैं जो पढ़ लेता है, उस पर अल्लाह ताला की रहमत वाजिब हो जाती है. इशा के बाद जो 4 फर्ज हैं, 30 हदीस में आता है कि उसने 4 इशा के बाद फ़र्ज के बाद 4 सुन्नतें हैं, जिसने वो अदा की उसने उनको ऐसे अदा किया जैसे लैलतुल क़द्र की रात में अदा किया. सो वी नीड टू, अच्छा फिर हेल्प योर फैमिली. अच्छा फिर ना अपना चेक रखें कि अपने आप को रेट करें कि डिड आई यूज़ सोशल मीडिया टुडे. अगर तो आपको अपने आप को 1 दे रहे हैं मीन्स कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने कम यूज़ किया, अगर आप 10 दे रहे हैं मीन्स आपने ज़्यादा यूज़ किया. ये आप जो बात करें ना ये बहुत अप्रोप्रिएट है, लेकिन ये एक ख़ास किस्म के लोगों के लिए मैं समझता हूँ. कुछ दूसरे